نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture. Lastly, we talk about controlling or monitoring and controlling the quality of your project. The most important aspect is that of quality assurance, and in that we saw accepting sampling as inspection before and after production, the least progressive area of quality assurance. The second one is process control, inspection and corrective actions during production. And the last one is quality built into the process, that is the continuous improvement, the most progressive. ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے لیسٹ پروگریسو مینس کہ آپ کا جب پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے انسپیکشن کرنی ہے. انسپیکشن کا ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ اس کے مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں. بفور اینڈ آفٹر پروڈکشن، بفور اینڈ آفٹر پروکیورمنٹ آپ اس وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کے جب کوئی ایسا پروسیس سٹارٹ ہونا ہوتا ہے کہ جو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، یا کوئی بہت امپورٹنٹ ایونٹ یا ٹاسک یا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ اس کی انسپیکشن کرتے ہیں. ایکسیپٹنس سیمپلنگ، آپ وہاں پہ اپنے جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا ایک سیمپل آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو جب چیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے پروڈکٹ کی ایک بیس لائن کریٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اس کو انسپیکشن اینڈ کریکٹیو ایکشنز ڈیورنگ پروڈکشن، اس کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کے پروڈکشن کے دوران آپ نے اس کی کوالٹی جو ہے وہ ایشور کرنی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ اس کے کوئی بھی آپ کو اس میں ایمبیگوٹی نظر آتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جہاں پہ وچ یو تھنک کہ دس شوڈ بی چینج، تو وہاں پہ آپ اس کے کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں. اف اٹ از اے پروڈکٹ تو آپ پروڈکٹ کے لحاظ سے لیں گے، اف اٹ از اے پروسیس تو آپ پروسیس کے لحاظ سے لیں گے. کوالٹی بلڈ ان دا پروسیس، اور پھر جب آپ اس کو انسپیکشن کرنے کے بعد کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک کنٹینیوس امپروومنٹ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کا موسٹ پروگریسو ایریا ہوتا ہے ڈیورنگ یور پروجیکٹ لائف سائیکل. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس دیکھے تھے. انفیکٹ بہت ساری ایگزامپلس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، بہت سارے فارمولاز کو دیکھا تھا، بہت سارے ہم نے ٹیبلز اور چارٹس کو اسٹڈی کیا تھا. اور ڈیورنگ دیٹ تھنگ آئی آسک یو مینی کوسچنز اینڈ آئی ایزیوم کہ آپ نے وہیں پہ جہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پاز لیں اور یہاں پہ آپ اسٹڈی کریں، چاہے وہ آپ انڈیویجولی کریں چاہے وہ ایز اے گروپ کریں، وہاں پہ آئی ایم شیور کہ آپ نے ان چیزوں کو نہ صرف اسٹڈی کیا ہوگا بلکہ ان ایگزامپلس کو آپ نے سالو بھی کیا ہوگا. وی آلسو اسپوک اباؤٹ ڈفرنٹ ریشیوز، سیمپل ڈسٹریبیوشن چارٹس، ہم نے اپر لمٹ چارٹ اور اپر لمٹس اور لوور لمٹس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اسی کے ساتھ ہم نے ریشیوز کو اسٹڈی کیا تھا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. یہ وہ سارے کے سارے آپ کے کوالٹی ایشورنس کے یا کوالٹی کنٹرول کے وہ میتھڈالوجیز ہیں جو کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں یا ایز اے پریکٹیکل پروجیکٹ مینیجر آپ ان ساروں کو یوز کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. کوالٹی کنٹرول کا جو میجر اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ڈیورنگ دا پروجیکٹ یا ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن فیز آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ کی یا آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈس یا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس وہ آپ فلفل کریں. اور اس میں آپ کو اگر اف یو سی اینی سارٹ آف ڈیویشن دین یو ول میک شیور کہ آپ اس ڈیویشن کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے. اسی کنٹرولنگ کے لیے ہم نے کافی سارے فارمولاز کو، کافی سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اور آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک سمپل فارمولا کے یوز کرتے ہوئے آپ نے اگر اپنی کیلکولیشنز کو کریکٹلی آپ نے کر لیا تو دین دیٹ از اے شیورٹی فار یو گائز کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے چاہے وہ اسمال سائز ہو چاہے وہ لارج انٹرپرائز سائز پروجیکٹ ہو وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. ان ٹرمز کہ اگر آپ نے انہی فارمولاز کو اسمال اسکیل پہ آپ نے اسٹڈی کر کے اسمال اسکیل پہ امپلیمنٹ کر کے آپ اس کو ریزلٹس ویریفائی کریں گے اور اسی ویریفیکیشن کے ذریعے آپ اپنے اسکلس کو بلڈ کریں گے. ونس یور اسکلز آر بلڈ تو پھر آپ کے لیے کسی بھی قسم کے پروجیکٹ کے کوالٹی ہو، ٹائم ہو، کاسٹ ہو، ان چیزوں کو آپ کو
ہینڈل کرنے میں بالکل بھی مشکل نہیں آئے گی. لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹوڈیز ٹاپک. ٹوڈے از لیسن نمبر 14, monitoring and controlling project risk and procurement. Monitoring control project risk, topic 14A, and topic 14B is administer project procurement. Now we are very much close to our end for the project monitoring controlling subject, اور اس میں ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ چیزوں کو ان ٹرمز آف مانیٹرنگ کنٹرولنگ ہم نے اسٹڈی کی ہے. آج کا جو لیکچر ہے دیٹس مور لائک اے ریکیپ آف آور پروجیکٹ رسک لیکچر, لیکن اس میں جو ہے ہم نے کچھ چیزوں کو ڈفرینٹلی دیکھنا ہے ان ٹرمز کہ آپ جب اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے. پریویسلی جو ہم نے رسک کا چیپٹر اسٹڈی کیا تھا اس میں ہم نے ان سارے ایٹریبیوٹس کو دیکھا تھا کہ جو کہ رسک میں انوالو ہوتے ہیں. آج ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ نہ صرف رسک مینجمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں بلکہ پرٹیکولرلی آپ نے ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن یا پرٹیکولرلی آپ نے ان میں سے کون کون سے ایریاز ہیں جن کو آپ نے میمورائز کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہم لوگ ایڈمنسٹر پروجیکٹ پروکیورمنٹ ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. اٹس اے اسمال ٹاپک, کیونکہ آپ کا جب پروجیکٹ کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے جو اپنے پروکیورمنٹس ہوتی ہیں اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے, یا ایڈمنسٹریٹو کلوجر آپ کا کلوزنگ میں آتا ہے, یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا ٹاپک. مانیٹر اینڈ کنٹرول رسک, ریپیٹ دا پروسیس اینڈ ایگزیکیوشن. یہاں پہ اس لائن کو مینشن کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ سو دیٹ کہ آپ جو مانیٹر کنٹرول رسک کا جو پروسیس ہے اس کو آپ میمورائز یہاں پہ کر سکیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہی چیز ہم نے پہلے تھوڑا سا اسٹڈی کی تھی. آج ہم اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں, جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے کہ کون سا ایریا کہاں پہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ وین یو آر مانیٹرنگ دین فائنلی ایکچولی یو آر ایویلویٹنگ, اینڈ وین یو ایویلویٹ دین یو کنٹرول. سو ہم یہاں پہ جو رسک ہے اس کو ہم لوگ نہ صرف مانیٹر کر رہے ہوں گے بلکہ ہم اس کو ایویلویٹ بھی کر رہے ہوں گے. The process is quite simple. Risk register as your input, project management plan, work performance information, and performance report. These are the inputs. The tools and techniques that we use is risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, and status meeting. The outputs are risk register updates, organizational process assets, change request, project management plan update, and project document update. This is the part of your monitoring controlling risk aspect. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا جاؤں, دیٹ از کہ یہ آپ کو ریپیٹیشن لگ رہا ہوگا, اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ یہ آپ کو ریپیٹیشن لگے گا. دا ریزن کہ ہم لوگ اس کو اسٹڈی پہلے تھوڑا کر چکے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے بہت سارے اسپیکٹ, کیونکہ وہ ایک جگہ پہ ان پٹ ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہ وہ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں. بہت سے ٹیکنیکس جو ہیں, ٹولز جو ہیں, وہ کسی ایک نالج ایریا میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. وہی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کسی دوسرے نالج ایریا میں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ جو ہر ایک ایریا میں ایز این انٹیگریٹڈ ایسپیکٹ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ ریپیٹیشن لگیں گی. لیکن آپ اس چیز کو بھی سمجھیے گا کہ یہ جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یا یہ جتنے ان پٹس اور آؤٹ پٹس ہیں, بیسیکلی یہ وہی سارے پروسیسز ہیں, وہی سارے ایسپیکٹس ہیں کہ جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر کے یا سمجھ کے آپ نے ان کو نیکسٹ ایریا میں یوز کرنا ہے. سو دا نیکسٹ اسٹیپ از مانیٹر اینڈ ریویو. Monitor and review is an essential and integral in the risk management process. A business owner must monitor risk and review the effectiveness of the treatment plan, strategies and management system that have been set up to effectively manage risk. اور مانیٹر کرنے کا, رسک کو مانیٹر کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہے establish the context, identify the risk, analyze the risk, evaluate the risk, treat the risk, communicate and consult. اس اوور آل ایریا کو کور کر رہے ان سارے اسٹیپس میں, اور مانیٹر اینڈ ریویو. اوکے, دا پوائنٹ از کہ یہ پروسیس ہم نے پہلے پلاننگ میں بھی کیا تھا, یہی پروسیس ہم لوگ جو ہیں وہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں بھی اس کو فالو کریں. دین واٹ از دا ڈفرنس؟ دا ڈفرنس از
the previous slide that says repeat the process in execution. You remember जब हम लोगों ने प्लानिंग में रिस्क को हमने स्टडी किया था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप रिस्क प्लानिंग करेंगे या रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप जो आपको एक एस्पेक्ट में या एक परसेप्शन के लिहाज से जो भी आपको एरियाज रिस्की नज़र आ रहे हैं एंड ऑल दोज टास्क एंड एक्टिविटीज़ और उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं जिनको आपने ना सिर्फ एवेल्युएट किया है बल्कि उनके लिए आपने प्लानिंग भी क्रिएट की है, वही चीज़ें वही सारा प्रोसेस हम लोगों को मॉनिटरिंग कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन में हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने रिस्क एसोसिएटेड रिस्क के तौर पे आपने मेंशन किए होते हैं इन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो होती ही नहीं है, या वो आपके प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से नहीं होती, या फिर ये है कि उनके कोई और XYZ एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वर्क नहीं होती. लेकिन बहुत सारे रिस्क आपको ऑन ग्राउंड फेस करने पड़ जाते हैं या ऑन डे टू डे बेसिस आपको फेस करने पड़ जाते हैं. तो फिर उस वक्त आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? क्या आप वैसे ही उसको एज इट इज जाने देंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, या आप उसका वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जो आपने प्लानिंग फेज में रिस्क के लिहाज से या रिस्क मैनेजमेंट प्लान के तौर पे आपने वहां पे प्रोसेस फॉलो किया था? द आंसर इज कि आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो आपने प्लानिंग फेज में रिस्क को हैंडल करने के लिए आपने क्रिएट किया था, या वो जो प्लान आपने बनाया था उसी प्लान को आप चेंज करेंगे, उसी प्लान को आप अपडेट करेंगे और सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे. यही वो प्रोसेस है जो हमने पहले फॉलो किया था इन प्लानिंग फेज, और इसी प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूशन में वाइल मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग रिस्क हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे. PMI या PMBOK जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं बताती और प्लानिंग के लिए अलग प्रोसेस नहीं बताती. फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेम बट टाइमिंग्स आर डिफरेंट. सेकेंडली, रिस्क एक ऐसी चीज है कि जिसको फॉलो करने या जिसको अवॉइड करने या जिसको मिटिगेट करने या उसके रिस्पॉन्स क्रिएट करने या उसकी प्लान करने के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. बाकी नॉलेज एरियाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको एग्जीक्यूशन टाइम में उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे, लेकिन इसमें मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो यही हैं. एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट. हमने पहले कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करना है, दैट इज कि आप अपने एरियाज को किन किन एरियाज में आप काम कर रहे हैं, आपके जो टास्क हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके वर्क पैकेजेस हैं वो क्या हैं, और उनके साथ जो आपके एसोसिएटेड रिस्क हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने उनको आइडेंटिफाई करना है. और थर्ड में जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आफ्टर दैट यू विल एनालाइज द रिस्क. आप उनको एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद इवेल्युएट द रिस्क. जब आपने एक बार एनालाइज किया तो फिर आपने उसको इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट हम किस लिए करते हैं? हो सकता है एज आई सेड बिफोर कि हो सकता है कि आपके जो टास्क है या जो आपकी एक्टिविटी है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है या एसोसिएटेड कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है दैट कुड रीच अप टू 100 रुपीज. तो वो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी वो 110, 115 टू 120 के दरमियान बनेगी. तो आपने और दूसरे आपका जो टास्क है उसमें आपके जो टास्क की एक्चुअल कॉस्ट है वो है सपोजिटली 90 रुपीज, और उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है दैट कुड रीच अप टू, उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है या उसके जो उस रिस्क की जो एसोसिएटेड कॉस्ट है दैट कैन रीच अप टू फ्रॉम 5 रुपीज टू 10 रुपीज. तो आपके जो उस टास्क के या उस एक्टिविटी के जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी वो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 100 टू 105 रुपीज होगी. सो आपने इस लिहाज से भी इवैल्यूएट करना होता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, वो हाई वैल्यू है, उसकी मीडियम वैल्यू है या लो वैल्यू है. सेकेंडली आपने ये भी देखना होता है कि उसके अकर होने के चांसेस कितने हैं, कितने टाइम में वो अकर हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रिस्क आप फेस करेंगे. तो इस लिहाज से आप रिस्क के ओवरऑल असेसमेंट का अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो वो आप आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क एंड इवैल्यूएट द रिस्क. ये तीन आपके एरियाज ऐसे हैं कि जो रिस्क असेसमेंट के
امبریلا کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ڈیورنگ ایگزیکیوشن جب آپ پروجیکٹ کو مانیٹر کنٹرول کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ آن گراؤنڈ سپوزڈلی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ کوئی آپ کو ایسا ایونٹ نظر آتا ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ جو آپ کو رسکی فیل ہوتی ہے. آپ کا فورمین آپ کو بتاتا ہے کہ اس کام میں اتنا رسک انوالو ہے یا اس میں یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. سو آپ کی اپنی ایکسپرٹیز وہاں پہ کام آئیں گی, آپ کا اپنا ایکسپیرینس وہاں پہ کام آئے گا, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو جج along with your experts کہ یہ جو رسک کی بات ہو رہی ہے کیا یہ بہت ہائی ویلیو رسک ہے یا لو امپیکٹ رسک ہے, یا اس کے جو اکرنس کے جو چانسز ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں یا پوٹینشلی وہ بہت کم اس کے اکرنس کے چانسز ہیں. جب آپ یہ اپنے رسک اسیس کریں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈیسیجنز لیں گے. Obviously, as I said before, پریکٹیکلی چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کانٹیکسچل یا تھیوریٹیکل اپروچ میں چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ تھیوریٹیکلی اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سارے پروسیسز فالو کرنے پڑیں گے, لیکن پریکٹیکلی ایز ان ٹرمز آف ڈاکومنٹیشن آپ کو سارے پروسیس فالو کرنے پڑیں گے. آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کسی نہ کسی جگہ پہ ان ٹرمز آف بلیک اینڈ وائٹ. لیکن اگر آپ لاجیکلی دیکھیں, آن گراؤنڈ دیکھیں, تو یہ سارے کام بیسیکلی آپ اپنے صرف برین میں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اس کو ود ان فیو سیکنڈز یا ود ان سپلٹ آف سیکنڈز آپ نے جو ہے یہ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کو میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ اس کام میں یہ رسک ہیں. سپوزڈلی وہ کرین جو ہے وہ کوئی اکوپمنٹ اٹھا کے اس نے کسی کے ساتھ میپ کرنا ہے پلر ٹو پلر, اس میں کتنا آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کے اس میں کتنے رسک ہیں. اسی کے ساتھ آپ نے رسک کو اینالائز کیا, اینالائز کرنے کے بعد آپ نے ایویلیویٹ کیا ان ٹرمز کہ اگر وہ پلر ٹو پلر اس کی جوائننگ نہیں ہوتی ہے یا اس کے کلیمپس جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے کتنے چانسز ہیں. سیکنڈلی وہ جو چانسز ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے, مٹیریل ڈیپینڈ کریں گے, ورکمین شپ ڈیپینڈ کریں گے, ایکسپرٹیز آف دا پیپل ہو آر ورکنگ آن دیٹ تھنگ, وہ جو کلیمپنگ کرنی ہے ایک پلر کو دوسرے پلر کے ساتھ جو جوڑنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا کہ آپ کے جو اکوپمنٹ ہے, جو کرین آپ یوز کر رہے ہیں وہ کس کیلیبر کا ہے, کیا وہ اتنے پریسیشن کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. جب یہ آپ ساری ایویلیوشن کر لیں گے تو اس میں آپ کو ایک اور چیز جو ایویلیوشن میں پتہ چلے گی وہ اس کے ریزلٹس ہوں گے. ریزلٹس آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ کلیمپنگ نہیں ہوتی اور ہمیں 1 گھنٹے کے بجائے اگر 3 گھنٹے لگتے ہیں تو میرے کتنا پیسہ اس کے اوپر ضائع ہوگا. وہ جو ایکسٹرا 2 آورز ہیں کیا اس کی کانٹیجنسی میرے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایویلیوشن کرنے کے بعد آپ اپنا جو ریزلٹ نکالیں گے وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے اس کو جو رسک رسپانس پلان ہے وہ آپ نے کیا بنانا ہے. یا جب آن گراؤنڈ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ یہ کلیمپنگ کو آبزرو کر رہے ہوں گے یا آپ نے اس ٹاسک کو سٹارٹ کر دیا ہوگا تو اس وقت آپ یہ سوچیں گے یا آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے یہ سارا کوئی سپلٹ آف اے سیکنڈ میں ہو رہا ہوگا, کیونکہ آپ نے ڈیسیجن اسی وقت لینا ہے. آپ پہلے اس کو جا کے پیپر پہ ڈرا نہیں کریں گے, آپ پہلے اس کو اپروول پروسیس میں نہیں جائیں گے, آپ پہلے جو ہے وہ آفس میں آرام سے بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ کمپیوٹر پہ سیمولیٹ نہیں کریں گے. آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, آپ نے اسی وقت ڈیسیجن لینا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ پلان کیا بنانا ہے. دا ریسپانس دا ٹریٹمنٹ پلان کوڈ بی ان دیٹ ریسپیکٹ کہ آپ اس کو ایکسپرٹیز کو تھوڑا سا انکریز کر دیں ان اے وے کہ اگر کسی اور جگہ پہ آپ کا کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو اس کام کو کرنے میں ایکسپرٹ ہے آپ اس کو اس میں انکلوڈ کر دیں. آپ جو ہے وہ اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کریں. 3 بندے جو ہیں وہ کلیمپنگ سٹیج پہ کھڑے کر دیں, وہاں پہ جو ہے وہ اس کو چینز کے ساتھ ان دونوں پلرز کو جو ہے وہ جو بیس پلر ہے وہ تو چین کے ساتھ نہیں ہو سکتا, جو اپر پلر ہے جس کو کرین نے اس کے اوپر رکھنا ہے آپ اس کو جو ہے وہ چیننگ کرنا شروع کر دیں, سو دیٹ کہ آپ کا جو بھی رسک اکر ہونا ہے اس رسک کو آپ وہیں پہ سٹاپ کر کے آپ اس کو مانیٹر کرتے ہوئے آپ اس کا پراپر ایگزیکیوشن کریں. سو یہاں پہ مانیٹر ریویو اور پھر آپ اس کو کانسٹنٹلی ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ مانیٹر ریویو کرتے رہیں گے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا تھاٹ پروسیس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ آپ نے اس میں دوبارہ کوئی اور اسٹیبلش دا کانٹیکس والا کام کرنا ہے, آپ نے کوئی اور کانٹیکس اس میں کریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی اس کو آئیڈینٹیفیکیشن انالیسز ایویلیویٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سو یہ آپ نے کمیونیکیٹ اینڈ کنسلٹ. آپ کا اگر کوئی سپوزڈلی اف یو آر اے جونیئر پروجیکٹ مینیجر تو آپ نے اپنے جو سینئر کنسلٹنٹس ہیں یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشنلز ہیں آپ ان سے کنسلٹ کریں گے تھرو آؤٹ دا ٹائم. آپ ادر فون ادر آپ کسی بھی وائرلیس یا کسی بھی میڈیم کے تھرو آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے اور آپ ان سے نالج شیئر کریں گے ان اے وے کہ اگر ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کریں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ان ٹرمز آف یور پروجیکٹ
آپ اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرتے ہیں, کانسٹنٹلی ریویو کرتے ہیں, کانسٹنٹلی آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کا رسپانس پلان بناتے ہیں. Next step is risk need to be monitored periodically to ensure changing circumstances. آپ کے circumstances, یہ میں نے یہاں پہ جو لائن ایڈ کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کیونکہ یہ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب آپ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, ادر وہ سافٹ ویئر ہے, ادر وہ آپ کا کنسٹرکشن ہے, ادر وہ اینی ویئر, وہاں پہ آپ نے جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی سملر نہیں رہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک اور ٹپ اس میں ٹرک بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے جو آن گراؤنڈ آپ کے سرکمسٹانسز ہیں دے ول کیپ آن چینجنگ اور اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ان کو جو ہے آپ نے مانیٹر کرنا ہے پیریوڈیکلی. ہاں, اس میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں دیٹ یو کیپ آن ہیونگ یور سرٹن ایسپیکٹ آف فورکاسٹنگ اینڈ پرسپشنز اباؤٹ یور انوائرمنٹ, اباؤٹ یور سرکمسٹانسز. ڈو ناٹ آلٹر دا رسک پرائورٹیز. اور اس میں آپ نے یہ بعض جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کی غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے رسک کی پرائورٹیز کو چینج نہیں کرتے. I would strictly suggest you guys کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر آپ نے پریویسلی سپوزڈلی ایگزامپل کہ آپ نے 1 hour پہلے یا ڈے بیک آپ نے اگر کسی رسک کو ہائی پرائورٹی رکھا تھا اور آپ اپنے سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ کو اب فیل ہوتا ہے کہ وہ اب ہائی پرائورٹی نہیں رہا, وہ اب لو پرائورٹی ہو گیا بیکاز اس کی جگہ دوسرا جو ہم نے ورک اراؤنڈ تھا ہم نے وہ کریٹ کیا اور ہم نے اس کو مانیٹر کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا, اسی کے ساتھ ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا اور ہمارے سرکمسٹانسز بھی جو ہیں وہ اب چینج ہو گئے. تو آپ نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہائی ویلیو نہیں دیں گے, آپ اس کو لو پرائورٹی پہ لے آئیں گے. بہت سے پروجیکٹ مینیجرز جن کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے یا ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ اس کو پھر بھی ہائی پرائورٹی پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پریویسلی ہائی پرائورٹی پہ رکھا تھا اینڈ دے فیئر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی ہائی پرائورٹی کو. یس, آئی ڈو ایگری, لیکن اٹس ناٹ نیسسری. آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کو آبزرو کرنا ہے, آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کو ایویلیویٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو دیکھنا ہے, مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کیا چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے سپوزٹلی ایگزامپل آپ کا کوئی ایک ایکسپرٹ ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, اس کو آپ نے خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو گیا, آپ نے اس کے جو ایسوسیٹڈ رسک تھا آپ نے اس کو ہائی پرائورٹی پہ رکھ دیا. ناؤ یو سی کہ سرکمسٹانسز آر چینجنگ اینڈ ہی از ریکورنگ ویری کوئکلی. تو وہ اب ادھر گھر میں بیٹھ کے بھی وہ آن لائن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے یا وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ آن بیڈ جو ہے وہ بیٹھ کے کام کر سکے. تو کیا آپ اس کے جو ایسوسیٹڈ رسک تھا اس کی ہیلتھ کا آپ نے اس کو ہائی پرائورٹی پہ رکھنا ہے یا آپ اس کو لو پرائورٹی پہ, میڈیم پرائورٹی پہ لے آئیں گے؟ The answer would be کہ آپ اس کو میڈیم یا لو پرائورٹی پہ لے آئیں گے ڈیپینڈنگ اپون دا کنڈیشن اینڈ دا سرکمسٹانسز آف دیٹ ایکسپرٹ. ویری فیو رسک ول ریمین اسٹیٹک. یس, ویری ٹرو. بہت سارے رسک ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کانسٹنٹ ہوتے ہیں, بہت سارے رسک آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. اگین ڈیپینڈنگ اپون دا انڈسٹری, ڈیپینڈنگ اپون پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. آپ کا وہ رسک جو آپ کے لائف لانگ ہے ان اے وے کہ کوئی بھی آپ کے سپوزڈلی آپ کے مارکیٹ ویلو یا آپ کے پولیٹیکل کنڈیشن یا آپ کے ٹیررسٹ تھریٹس جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو آپ کے کانسٹنٹ رسک ہیں, وہ اسٹیٹک رہیں گے, آپ ان کی پرائورٹیز کو آپ چینج نہیں کرو گے. Therefore, the risk management process needs to be regularly repeated. Very important line for you guys to remember. جو بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایگزیکیوشن پروسیس میں آپ کا جو رسک ہے وہ کانسٹنٹلی اس کا جو پروسیس ہے وہ ریپیٹ ہو رہا تھا. وہ پروسیس وہی ہے جو آپ کا پلاننگ فیز میں ہم نے کریٹ کیا تھا, پلاننگ فیز میں ہم نے فالو کیا تھا. آپ اگر کوالٹی کو فالو کر رہے ہیں, کوالٹی میں آپ کے پروسیس چینج ہو جاتے ہیں, آپ اسکیجولنگ میں آپ کے بہت سارے ایسپیکٹ چینج ہو جاتے ہیں, ریسورسز میں, نالج میں, آپ کی سارے ایریاز میں بہت ساری چیزیں پھر بھی چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو رسک ہے یہ ایسا پروسیس ہے کہ which will keep on going even after completing your project. So the new risks are captured in the process and effectively managed. Number 2, a risk management plan at a business level should be reviewed at least on an annual basis. An effective way to ensure that this occurs is to combine risk planning or risk review with annual business planning. ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے رسک پلاننگ جو ہے وہ کن کن ایسپیکٹس کے ساتھ کی ہے. کیا وہ آپ نے صرف اسمال بزنس یونٹس کی ہے, آپ نے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے کی ہے, آپ نے آرگنائزیشنل لیول پہ کی ہے.
سو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن آپ نے آرگنائزیشنل لیول پہ آپ نے کوئی رسک اسسمنٹ کی ہے تو آپ نے منیمملی آپ نے اس کو ونس اے ایئر آپ نے اس پلان کو ریویو ضرور کرنا ہے. اس میں جو پھر آپ کے ایسوسیٹڈ ایسپیکٹس ہیں, سپوزٹلی آرگنائزیشن کے فردر کوئی اسمال بزنس یونٹس ہیں, ایس بی یوز ہیں, اس کے ریلیونٹ جو آپ نے رسک ہیں ان کو آپ نے اسیس کرنا ہے. اس میں ایس بی یوز میں آپ کے جو فردر پروگرامز ہیں, پروگرامز میں آپ کے جو پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس میں آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں, ایکٹیویٹیز میں ٹاسک, ورک پیکیجز. سو یہ فرام ہائی ٹو لو ان ٹرمز آف ڈویژن یا فیز وائز آپ نے ہر کسی کے لیے اپنے رسک کے جو پلاننگ ہے اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے. نیکسٹ از ہاؤ ڈو وی مینج رسک. یوز دا 6 رسک مینج پروسیس. Number 1 is plan risk management, identify risk, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, plan risk response, monitor and control risk. ہم نے ان چیزوں کو پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا, میں یہاں پہ ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. just wanted to recall the previous process which we have studied before. پلان رسک مینجمنٹ میں آپ کے پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ پلان, schedule management plan, enterprise environmental factors, organizational process assets. These are the inputs to your planning, meeting and analysis, and output is risk management plan. یہ aspect ہے ہمارا جو process ہے, that is risk plan, risk management. The important aspect over here is your project scope statement. Project scope statement جو ہے وہ آپ کے plan risk کے لیے کیوں importance رکھتی ہے. Number 2, آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس کیا چیز ہیں آپ کے رسک پلان میں. دا آنسر از مائی فوکل پوائنٹ از آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس. میرے لیے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ریزن, اسکوپ مینجمنٹ میں یہ پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کو میں نے پہلے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر لیا, اس کو ڈیوائڈ کر دیا, اسی کی بیس پہ میں نے WBS بنایا, اسی کی بیس پہ میں نے فردر اسکیجولنگ کی, سارا کچھ کیا. لیکن پروسیس آرگنائزیشن یا آرگنائزیشن پروسیسز یا OPAs جو ہیں وہ OPAs میرے لیے اس لیے امپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک کانسٹنٹ یا کنٹینیوس امپروومنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے ان کا. سیکنڈلی وہ میرے لیے ایک لیسن لرن کے طور پہ یا ہسٹوریکل انفارمیشن کے طور پہ میرے لیے کام کر رہے ہیں. میرے بہت سے جو ایکٹیویٹیز, بہت سے ٹاسک جو ہیں ان کو وہ آسان کر دیتے ہیں, یا اس ساری ریسرچ کو کہ جو میں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کرنی ہوتی ہے ان ٹرمز آف مائی رسک انالیسز, اس کو یہ آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو آسان کر دیتے ہیں. اس میں جو ہماری ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, that's going to be planning, meeting and analysis, اور جو آؤٹ پٹ ہے that is risk management plan. Again, most important aspect in risk management plan for me is a risk breakdown structure. Similar to WBS, similar to RBS کے resource breakdown structure جیسے ہوتا ہے, یا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم اس سے اوپر جو کرتے ہیں that is work breakdown structure, وہی چیز جو ہے وہ ہم لوگ رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو رسک ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوگا کسی نہ کسی ٹاسک, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی, ورک پیکج, فیز, پروجیکٹ, پروگرام, آرگنائزیشن لیول. یہ سارے کے سارے جیسے ہمارے پروجیکٹ کے جو ہمارے فیزز ہوتے ہیں, یہ پروجیکٹ کے ہمارا باٹم ٹو اپ ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم اس کے ایسوسیٹڈ رسک کو بھی کریٹ کر رہے ہیں. ایز اے سیڈ بیفور کہ جب ہم لوگ WBS بناتے ہیں تو WBS ہم لوگ کو نہ صرف پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, ریسورسز کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, ٹائم کے بارے میں, کاسٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, بلکہ all task with associated risk اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. میری ایک پرسنل آپ کو جسے کہتے ہیں ٹپس یا ٹرکس والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ WBS جب میں بناتا ہوں تو اسی کے ساتھ میں ایک سملر WBS بناتا ہوں, لیکن وہ empty ہوتا ہے. اگر وہاں پہ لیول 1 میں کوئی ایک فیز ہے جس کا سپوزٹلی XY اس کا نام ہے, تو میں جو empty WBS سملر سائز کا جو بنایا ہوگا میں اس میں XY لکھ کے وہاں پہ جو اس کا رسک ہوگا ایسوسیٹڈ میں اس کی ڈسکرپشن دے دوں گا. سو سیم از دا کیس اوور ہیئر. یہی وہ آپ کا RBS بھی ہے, رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ اوپر لکھا ہوا ہے, اس کے بعد ٹیکنیکل, آرگنائزیشن اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. ٹیکنیکل میں لمیٹڈ ڈیزائن ٹائم اینڈ اسپیسیفکیشن ایڈہرنس. آرگنائزیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈنگ, پرائرٹائزیشن, ریسورس اویلیبلٹی. پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایسٹیمیٹ, اسکیجولنگ اینڈ کمیونیکیشن. فار اے سیکنڈ میں آرگنائزیشنل ایسپیکٹ کو اٹھاؤں گا.
اور وہاں پہ میں ریسورس اویلیبلٹی جو میرا ایک رسک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ ریسورس اویلیبلٹی جو ہے یہ مجھے کہاں سے پتا چل سکتا ہے؟ ایک جنیرکلی کہ آرگنائزیشن کے اپنی کنڈیشن کیا ہے, وہاں پہ ریسورسز لمیٹیشن وہاں پہ کوئی ہے, کانسٹرینٹس ہیں, یا آپ کے پروجیکٹ کے لحاظ سے کوئی کنسٹرینٹس ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ اس قسم کا ہے کہ اس کے جو اویلیبل ریسورس ہے مارکیٹ میں وہ کم سے کم ہے, یا وہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ریسورس اویلیبلٹی. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں WBS بنا رہا ہوں, WBS میں جب ریسورس ایسٹیمیشن کر رہا ہوں, یا میں اپنے جو ٹاسک ہیں یا جو ان کے ایسوسیٹڈ جو ریسورسز ان کے ساتھ مل کے جو کام کریں گے, جب میں ان کی ایویلیوشن کرتا ہوں, جب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, ایسٹیمیٹس لگاتا ہوں, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک اور بہت بڑا رسک ہے کہ میرے پاس ٹیکنیکل ریسورس کم ہے, پروجیکٹ بڑا ہے, میں نے انہی ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے, لیکن ان کو ساتھ ساتھ لیولنگ بھی کرنی ہے اور ان کو سود آؤٹ بھی کرنا ہے. سو یہ ریسورس اویلیبلٹی کا اسپیکٹ مجھے وہاں سے بھی مل رہا ہوتا ہے. Secondly, next one is identify risk management plan, activity cost estimates, activity duration estimates, scope baseline, stakeholder register, cost management plan, schedule management plan, quality management plan, project documents, enterprise environmental factors and OPAs. اس میں جو ایک کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از یور OPA obviously. سیکنڈ از یور کاسٹ مینجمنٹ پلان. یہ کاسٹ مینجمنٹ پلان کے اوپر میں تھوڑا سا فوکس یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے یا کاسٹ اور جو آپ کے اسکیجول مینجمنٹ پلان ہے ان دو کے اوپر میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ موسٹلی جو آپ کے رسک ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ایکٹیویٹی ٹاسک کے لحاظ سے یا آپ کے پروجیکٹ کے لحاظ سے موسٹلی وہ آپ کے کاسٹ اور اسکیجول کے لحاظ سے ہوتے ہیں, یا آپ کے آرگنائزیشن کاسٹنگ کے لحاظ کاسٹنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہوتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ اسکیجولنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہوتی ہے. بٹ وی اسٹڈیڈ دس تھنگ بفور. میں نے پہلے بھی یہ چیز بہت بار بتائی تھی کہ دا اونلی فیکٹر after which you will keep on running till the end of the project would be your schedule. یا آپ کا ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹ بیس پہ چل رہا ہے, آپ اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ اس کو ان اے وے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو ٹائم کو. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ آپ کا جو اسکیجول ہے وہ کہیں سلپ نہ ہو جائے یا آپ کو بہت زیادہ بیہائنڈ اسکیجول نہ آ جائیں. سو آپ کی سیکنڈ جو امپورٹنس چیز ہے دیٹ از کاسٹ مینجمنٹ, کیونکہ آپ کا اسکیجول جو ہے ٹائم از منی, آپ کا ٹائم جو ہے وہ جتنا لوز ہو رہا ہوگا اتنا ہی آپ اس کی کاسٹ بھی لوز کر رہے ہوں گے. نیکسٹ ون از OPAs. کہ OPA ایز اے سیٹ بفور کہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, مجھے اس سے بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. اینڈ دیز آر دا میجر انپوٹس فار ٹولز اینڈ ٹیکنیکس, ڈاکومنٹیشن ریویو, information gathering techniques, checklist analysis, assumption analysis, diagramming techniques, SWOT analysis and expert judgment. And the output is risk register. Risk register کیا چیز ہے کہ یہ ہمارے لیے in a way کہ یہ ایک مانیٹرنگ کا ایک ایسا ٹول میرے لیے بن جاتا ہے پریکٹیکلی کہ جس کو میں کانسٹنٹلی میں اس کو میپ کر رہا ہوتا ہوں. وٹ آئی ڈو از کہ میں ایک ایکسل شیٹ کریٹ کر دیتا ہوں, وہاں پہ میں اگینسٹ دا ٹاسک جو بھی اس کے رسک ہوتے ہیں میں ان کو وہاں پہ ون بائی ون مینشن کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور اس میں نے پرائیورٹائز اس کو کر دیا ہوتا ہے کہ یہ ہائی پرائیورٹی کا ہے, لو پرائیورٹی کا ہے, میڈیم پرائیورٹی کا ہے, اس کے اکرنس کے کتنے چانسز ہیں جس کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. تو وہ رسک رجسٹر ایک سیپریٹ ایسا ڈاکومنٹ میرے پاس ہوتا ہے کہ جس کو میں کانسٹنٹلی اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں, یا کانسٹنٹلی ڈیلی بیس پہ میں اس کو اپڈیٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں, ڈیلی بیس پہ میں اس کو ویو بھی کر رہا ہوتا ہوں, ڈیلی بیس پہ میں اس میں پرائورٹیز کو چینج بھی کر رہا ہوتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سرکمسٹانسز. Information gathering techniques. Number one is brainstorming. Second is Delphi technique. Successive anonymous questions on project risk with response summarized for further analysis. Next is interviewing, root cause identification and SWOT analysis. ہم نے یہ ساری ٹیکنیکس کو تھوڑا تھوڑا ہم نے پیچھے اسٹڈی کیا تھا, یہاں پہ ہم اس کو پھر تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں سو دیٹ کہ ہمارے وہ ریکال ہو جائے, کیونکہ یہ سیم پروسیس ہے جو ہم ایگزیکیوشن میں بھی یوز کریں گے ایز وی یوز ان پلاننگ. تو برین اسٹارمنگ جو ہے وہ اٹس ویری بینیفیشل. یہ زیادہ تر یہ چیز جو ہے آپ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ اس کو ڈسکس اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے جو بھی چینجز سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے پریکٹیکلی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, جو سیناریوز فیس کرنے پڑتے ہیں, اس میں آپ کے پاس جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہوتی ہے یا ٹیکنیک ہوتی ہے دیٹ از برین اسٹارمنگ.
نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ از روٹ کاز آئیڈینٹیفیکیشن. روٹ کاز جو ہے وہ جیسے ہم لوگ کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام یا ایشیکاوا ڈائیگرام کو ہم نے جیسے پہلے اسٹڈی کیا تھا, روٹ کاز آئیڈینٹیفائی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ روٹ کاز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ جو ہے بیسیکلی جو رسک ہے ایسوسیٹڈ رسک ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ امپورٹنٹ ایسپیکٹ از جو SWOT انالیسس. یہ آپ تھوڑا جنیرکلی بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنے اس ٹاسک کے یا جو ایکٹیویٹی ہے یا اس فیز کے ایسوسیٹڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں. SWOT انالیسس آپ کو بیسیکلی جنیرک آئیڈیا دیتا ہے, لیکن روٹ کاز آئیڈینٹیفیکیشن اور برین اسٹارمنگ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ جو آپ کو آن گراؤنڈ پریکٹیکلی پروجیکٹ کے جو رسک ہے آئیڈینٹیفیکیشن یا اس کے انالیسس اس میں آپ کو ہیلپ کرے گی. ڈائیگرامنگ ٹیکنیک, cause and effect diagram also known as Ishikawa اور فش بون انالیسس. ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا. یہ آپ کو بیسیکلی بتایا گیا کہ cause and effect کتنی چیزوں کے جو cause ہے وہ جو امپیکٹ آ رہا ہے, جو افیکٹ آ رہا ہے وہ کتنے اسپیکٹ کی جو cause ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. رسک رجسٹر, لسٹ آف آئیڈینٹیفائڈ رسک, potential responses, root causes, update risk categories if required. Perform qualitative risk analysis, risk register, risk management plan, project scope statement and OPAs. Inputs are tools and technique, risk probability and impact statement, probability and impact matrix, risk data quality assessment, risk categorization, risk urgency assessment and expert judgment. Output is risk register update. Okay, for a second, on the box of tools and technique, stop over here, take a pause, look at this slide and then tell me one thing. ان ساروں میں سے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پرفارم کوالٹیٹیو رسک انالیسز میں آپ کو ہیلپ کرے گی یا وہ اس کے میجر ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوگی؟ دا آنسر از رسک ارجنسی اسسمنٹ اینڈ رسک کیٹگرائزیشن. یہ دونوں کیوں ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے یا اس کی ایکسپلینیشن آپ نے دینی ہے, چاہے وہ پیپر پہ لکھ کے دیں چاہے وہ آپ ایک دوسرے کو دیں, لیکن اس کا آنسر آپ کریں گے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دماغ, آپ کے جو فوکس ہے, آپ کے جو تھنکنگ کا ان ٹرمز آف پروجیکٹ مینجمنٹ وہ کتنا پروفیشنلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا کتنا زیادہ وہ رسک کو دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف جو فوکس. اور پرفارم کوالٹیٹیو انالیسس کا یہ پارٹ ہے. سو میک شیور کہ آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کس پروسیس ایریا میں, کس فیز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اس وقت کون سا کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے کیا کیا تھا اور اس کے بعد کیا کریں گے. دا آنسر ٹو دس کوشچن یا آنسر ٹو دس تھنگ از, میں آپ کو خود بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں, آپ جب آپ اس کو دوبارہ چلائیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح میمورائز کر سکتے ہیں کہ رسک کیٹگرائزیشن اور رسک ارجنسی اسسمنٹ یہ وہ دو ایسپیکٹس ہیں کہ جو بیسیکلی آپ کے اکارڈنگ ٹو چینجنگ سرکمسٹانسز آپ کے وہ کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو سرکمسٹانسز کو کنٹرول نہیں ہے. دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ اسٹارٹنگ فرام انٹرنل ٹو جو ایکسٹرنل فیکٹرز, اور وہ آپ کے رسک کیٹگرائزیشن کو چینج کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد ارجنسی اسسمنٹ کو چینج کر رہے ہوں گے. میتھڈالوجیز, probability and impact matrix based on failure modes and effective analysis FMEA from 1950s analysis of military system. Probability and impact matrix basically 1950s میں یہ ایک military system تھا, اس کے through یہ based on failure modes and effective analysis یہ وہاں پہ create کیا تھا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. Probability and impact matrix define probability scales and impact scale. Impact scale is consequences extreme, high, moderate, low, negligible, health and safety, fatality or multiple fatalities expected, severe injury or disability likely or some potential or fatality, moderate, lost time or injury likely or some potential for serious injuries or small risk of fatality, low, first aid required or small risk of serious injury, negligible, no concern. And probability scale, likelihood class is not likely NL, low L, moderate M, high H and expected E. Likelihood of occurrence event/year less than 0.01% chance of occurrence,
0.01 minus 0 to 0.1% chances of occurrence in low, moderate 0.1 to 1 chances of occurrence, high 0.1 to 10 chances percent of occurrence, and expected greater than 10% chances of occurrence. So ये एक तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कि आपका इम्पैक्ट स्केल है, दूसरी तरफ आपका प्रोबेबिलिटी स्केल है. इम्पैक्ट स्केल जो है कि जब वो रिस्क अकर हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, उसका जो आसान फाज में अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि अगर वो रिस्क आपको फेस करना पड़ जाता है तो कितना ज़्यादा आपको नुकसान होगा. तो वो नुकसान की जो एक्सट्रीम्स हैं या नुकसान के जो चांसेस, नुकसान के जो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे इम्पैक्ट स्केल में देखते हैं. एक्सट्रीम में क्या होगा, हाईली में क्या होगा, मॉडरेट में क्या होगा, लो में क्या होगा और नेग्लिजिबल में क्या होगा. लेकिन प्रोबेबिलिटी स्केल जो है वो मिलिट्री वालों ने जो अपने सिस्टम या अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने जो बनाया था, उसमें प्रोबेबिलिटी स्केल ये कहता है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो लाइक्लीहुड है वो आपके 0.01% उसके चांस है कि ये काम होगा. आपके लो जो है 0.01 से लेके 0.1 चांसेस हैं अकरेंस के. इस तरह उन्होंने उसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की कि खुदा न खास्ता जो एक्सट्रीम है फर्टिलिटी है उसके चांसेस कितने हैं. सपोजिटली XYZ अगर आप मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, वो जो पिलर्स ज्वाइन कर रहे थे थ्रू क्लैम्प्स, उसको अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे इम्पैक्ट स्केल जो है वो क्या होगा, तो ट्रस्ट मी मेरे लिए उसका इम्पैक्ट स्केल था एक्सट्रीम. क्योंकि अगर वो पिलर वहाँ से स्लिप हो जाता तो उसमें बहुत सारे लोगों के डेथ के चांसेस थे. लेकिन उसके होने के चांसेस कितने थे या उसका जो इम्पैक्ट था वो ये था कि उसमें अगर खुदा न खास्ता वो हो जाए तो उसमें बहुत सारी डेथ्स हो सकती हैं. ये उसका इम्पैक्ट स्केल है. लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी स्केल मेरा क्या था, वो ये था कि बहुत कम चांसेस हैं. उसकी वजह ये कि वो बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में वो सारा काम हो रहा था. 2 क्रेन उनको कॉन्स्टेंटली उनको पिक किए हुए थे, एक कॉन्टीजेंसी के तौर पे और एक जो है उसने सारा वो बर्डन लिया हुआ था कि अगर एक क्रेन जो है उसकी जो चेन्स हैं वो अनहुक हो जाती हैं तो जो दूसरे क्रेन ने उसको होल्ड किया हुआ है वो उसका सारा बर्डन उठा लेगा. सेकेंडली ये है कि जो पिलर था उसको चेनिंग हमने कर दी थी. ऑन ग्राउंड तकरीबन 50 से 60 लोगों ने जो है उसको मुख्तलिफ चेन से उसको पकड़ा हुआ था सो दैट कि वो अपनी जगह से हिल ना सके या वहाँ पे जो विंड चल रही थी उस विंड की वजह से वो अपने जगह से स्लिप ना हो जाए. सो वो उस तरह के चांसेस आप देखें तो वो उसके मॉडरेट थे. सो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि आप ऑन ग्राउंड जब चीज़ों को चेक कर रहे होंगे तो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स के साथ भी आप उनको आइडेंटिफाई वो उनका इम्पैक्ट देख रहे होंगे. Probability impact plot, rate each risk on scale, then plot on matrix, develop mitigation technique for risk above tolerance. आप ऊपर देख सकते हैं कि likelihood है और साइड पे आप देख सकते हैं कि consequences हैं. Extreme, ये जो सारे हैं ये बेसिकली टास्क एसोसिएटेड टास्क के लिहाज से थे कि B14.1, B15.2, B16.2 ये जो थे ये एक्सट्रीम हैं लेकिन likelihood is not likely. A61.1, B14.1, B15.2, B16.2 लो है लेकिन एक्सट्रीम की तरफ है. सो इसी तरह आपके मुख्तलिफ जो हैं वो इम्पैक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना जो है वो उसको प्लॉट करते हैं ग्राफिकली भी और इन टर्म्स ऑफ योर रिस्क रजिस्टर वहाँ पे भी. इसमें एज अ सेट बिफोर कि वो जो कांस्टेंट आपके जो चेंजेस हो रहे होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे होते हैं या आप कॉन्स्टेंटली उनको ऑब्जर्व जो कर रहे होते हैं, मॉनिटर जो कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग के साथ साथ आप उसका जो आउटपुट है वो आपका रिस्क रजिस्टर अपडेट होना चाहिए या होगा. रीजन कि आपने जो भी अपने चांसेस के लिहाज से, अपने एरिया के लिहाज से, अपने सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए थे, आपने डिस्कस किया था, वो आपने प्रीवियस स्टेज में किया था प्लानिंग में. जब आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे होंगे, उसको काम को आप मॉनिटर कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे रिस्क जो हैं उसमें उन एरियाज में वो चेंज होते जाएंगे. प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स रिजल्ट उसकी बेस पे होगा, परफॉर्म क्वालिटी चेक ऑन रिजल्ट उसकी बेस पे, categorize the risk to make them easier to handle, perform urgency assessment to determine which risk need immediate attention.
یہ بیسیکلی ایک ایگزامپل رسک رجسٹر کے ایگزامپل ہے ورک شیٹ میں، اور اس میں آپ مختلف ایریاز دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو لو پرائرٹی دیا ہے، کن ایریاز کو ہائی دی ہے، کس کو میڈیم دی ہے، اس طرح جو ہے، اور نیچے آپ جو ہیں وہ اس کے جو لیجنڈ ہوتا ہے وہ آپ کریٹ کر دیتے ہیں۔ Quantitative risk analysis. Analyze numerically the probability and consequences of each risk. Monte Carlo analysis popular for that. Decision tree analysis on test diagram that describe a decision and probability associated with the choice. Expected monetary value analysis EMV. ہم نے اس کو EMV کو مونٹی کارلو کو ڈیسیجن ٹری کو ہم نے پریویسلی اسٹڈی کیا تھا، یہاں پہ ہم اس کو پھر سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ Expected monetary value, optimistic, likely and pessimistic. Building cost is 150,000, probability 0.2, that is 30,000. Likelihood of your outcome is 225,000, probability 0.5 and outcome is 113,000. Pessimistic 300,000, probability 0.3 and 100,000. Expected value is $243,000. And decision tree analysis, build or upgrade plant, new plant or upgrade plant. New plant is 120 and upgrade plant is 50. Strong demand 65%, 200, weak demand 35%, 90. So اس طرح جو ہے ہمارا in the end جو EMV of new building node is 41.5 and EMV of upgrade node is 49. So وہ ہمیں یہ decision tree analysis یا اس طرح کے ہم لوگ اس سے associated risk کے طور پہ جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں جو ویلیو ملتی ہے ہم اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں، اس ویلیویٹ کے تھرو ہم کنٹرول میجرز کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کون سے آپشن کو ہم نے آپٹ کرنا ہے یا ہمیں آپٹ کرنا چاہیے۔ رسک ریسپانس پلان، رسک رجسٹر اینڈ رسک مینجمنٹ پلان، انپٹس اینڈ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، اسٹریٹجیز فار نیگیٹو رسک اور تھریٹس، اسٹریٹجیز فار پازیٹیو رسک اور اپرچونیٹیز، کنٹینجنٹ ریسپانس اسٹریٹجی اینڈ ایکسپرٹ ججمنٹ۔ یور آؤٹ پٹ از risk register updates, risk related contract decisions, project management plan updates. Again, same slide, same thing which is repetitively coming over here. ہم نے فرسٹ سلائڈ بھی اسی کو دیکھا تھا، ہم نے لاسٹ سلائڈ بھی اسی کو دیکھا تھا، ہم نے اسی کی بیس پہ ہم نے اس کے سارے پروسیسز کو دیکھتے ہوئے جو 6 سٹیپس نیچے بنے ہوئے ہیں ہم نے اسی کی بیس پہ پلاننگ میں اپنی رسک کی پلاننگ کی تھی، اور اسی کو ہم لوگ جو ایگزیکیوشن فیز میں بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ That's all for the aspect of risk controlling in your execution process, monitoring, controlling your risk. Your next topic is administer contracts. Administering the contracts ensure that the seller performance meet contractual requirement. آپ نے جو monitoring controlling میں جو آپ نے second part اس کا کرنا ہوتا ہے in terms of your project procurement، وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیے تھے ان کو آپ نے ایڈمنسٹر کرنا ہے۔ ایز اے سیٹ بیفور، ہم نے اس چیز کو پہلے بھی بہت بار ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کے کانٹریکٹس آپ کے پروجیکٹ ود ان پروجیکٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، سو آپ نے ساری وہی ایکٹیویٹیز اس میں پرفارم کرنی ہوتی ہیں یا آپ کو کرنی چاہیے جو موسٹلی آپ اپنے پروجیکٹ کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یو میک شیور دیٹ سیلر پرفارمنس میٹ کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹ، اور ہم اس کو اگر اپنے پروجیکٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے میچ کرنی چاہیے یا اس سے وہ میپ کرتی ہو۔ سیکنڈ ون از کانٹریکٹس آر لیگل ریلیشن شپ، so it is important that legal and contracting professionals be involved in writing and administrating contracts. Next is, many project managers ignore contractual issues which can result in serious problem. میں نے یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو کانٹریکٹ کی جو لینگویج ہوتی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بعض اوقات وہی لینگویج آپ کو جسے کہتے ہیں نا لے ڈوبنا، وہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ اٹس بیٹر کہ آپ اس کو جو کانٹریکٹنگ پروفیشنلز ہوتے ہیں آپ کانٹریکٹس ان سے بنوائیں۔ ایز اے سیڈ بیفور اگین کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ اب ایک سیپریٹ پروکیورمنٹ، پہلے ایک زمانہ تھا کہ پروکیورمنٹ ایک پورا ڈومین تھا اور اسپیشلائز فیلڈ تھی، اب اس کے جو سپر اسپیشلائزیشن ہیں یا سب اسپیشلائزیشنز ہیں وہ تک کریٹ ہوگی ان ٹرمز آف کانٹریکٹ مینجمنٹ۔ اب یہ ایک سپر اسپیشلائزیشن کا ایک فیلڈ بن چکا ہے، لوگ اب اس کے جو ہے وہ اس کو ماسٹر کر رہے ہیں یا اس میں جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں، اس کی سیپریٹ اب جابز مارکیٹ میں کریٹ ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ کانٹریکٹس یا لیجیٹیمیسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور وہ آپ کو بہت سارے کیسز جتوا یا ہروا دیتی ہے۔ کاماز تک، ایک کاما جو ہے وہ آپ کے پورے سینٹینس کا میننگ چینج کر دے گا۔ آپ کا جو جس رسک کی وجہ سے آپ نے اپنا پروجیکٹ، اپنے یہ ایکٹیویٹیز جو تھیں ان کو آؤٹ سورس کیا تھا،
بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارا کا سارا رسک آپ کے اوپر آ گیا اور کام کسی اور نے غلط کیا اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اب آپ کے اوپر، اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کو جو پے آف کرنا ہے وہ اب آپ نے کرنا ہے. سو آپ نے ان کانٹریکچل ایشوز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. یو ول کیپ آن ایڈمنسٹریٹنگ دا کانٹریکٹس، اور اس میں جو کلازز ہیں یو ہیو ٹو میمورائز دیٹ، یا وہ آپ کی جیسے کہتے ہیں فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کانسٹنٹلی ان کو مانیٹر کرنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے وین ایور یو آر ٹاکنگ ٹو یور سیلر یا وینڈر، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کن کانٹریکٹ کے کلازز کی بیس پہ آپ ان سے چیزوں کو ریکوائر کریں یا ڈیمانڈ کریں. اف یو آر آسکنگ فار اے اسٹیٹس تو وہ آپ کے کانٹریکٹ میں مینشن ہونا چاہیے. اف یو آر آسکنگ فار اینی کائنڈ آف آڈٹ یا انسپیکشن، آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم کمنگ فار این انسپیکشن، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے ہی پروجیکٹ کے جو کانٹریکٹ ہے اس میں یہ آپ نے مینشن کی ہوگی تو آپ وہ کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا ہے فار یور اون سیف سائٹ، تو obviously آپ اس کو کبھی بھی جا کے انسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا، جو بھی ریزلٹ ہوگا، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو فیس کرنا پڑے گا. Suggestions for change control in contracts. Changes to any part of the project need to be reviewed, approved and documented by the same people in the same way that the original part of the plan was approved. جو آپ نے کانٹریکٹ جب بنایا تھا اس وقت جو آپ نے پروسیس فالو کیا تھا اس میں آپ نے جو مینشن کیا تھا کہ یہ 3 لوگ یا 4 لوگ رسپانسبل ہوں گے، پروجیکٹ مینیجر، آپ کا لیگل ایڈوائزر، آپ کا کلائنٹ اور کلائنٹ کا لیگل ایڈوائزر، یہ 4 لوگ اس میں شامل ہوں گے. کانٹریکٹ کو کوئی بھی اس میں چینج ہونی ہوگی تو وہ جو ہے وہی 4 لوگ دوبارہ سے اس میں انوالو ہوں گے اور اسی پروسیس کو فالو کیا جائے گا اگر کانٹریکٹ کے کلازز میں کسی بھی قسم کی کوئی آپ نے چینج کرنی ہے. موسٹلی وہ آپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے سیلر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن. اگر مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں سپوزڈلی کہ آپ کے اکنامک ریفارمز ہو رہی ہیں یا آپ کا ٹیکس ریفارمز ہو گئی ہیں اور آپ کے پہلے ٹیکس جو لگا ہوا تھا وہ ایگزامپل 15% تھا، ناؤ دا ٹیکس از 17%، تو وہ آپ نے اس کی بیس پہ جو بھی آپ کے کلازز چینج ہونے ہیں آپ اسی سارے پروسیس کو فالو کریں گے جس کی بیس پہ جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا کانٹریکٹ کریٹ کیا تھا. Evaluation of any changes should include an impact analysis. How will the change affect the scope, time, cost and quality of the goods or services being provided? اسی ایگزامپل کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا سپوز کریں جی ایس ٹی جو ہے پہلے 15% تھا، now it is 17%، تو وہ 17% ہونے کا obviously اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں اس ایگزامپل کو جو میں آپ کو کافی عرصے سے دے رہا ہوں کہ سپوزلی یہ آپ کا کوئی ایک اسپیکٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے لنکیج تھریڈز کہاں کہاں پہ جا رہی ہیں. اگر آپ کو وہ لنک وہ امپیکٹ آپ کو پتا چل جائے تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو ہینڈل کرنا یا ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ کا supposedly if there is a change in kind of a GST from 15 to 17% shift, then there must be an impact of that thing. That impact goes to where? آپ کا GST ہے، GST کا تعلق کہاں کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے کاسٹ سے آتا ہے، آپ کے اس کے اسکوپ سے بھی آ سکتا ہے، آپ کے ٹائم سے بھی آ سکتا ہے، آپ کے کوالٹی سے آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اگر ظاہر سی بات ہے کاسٹنگ چینج ہو رہی ہے تو آپ کا اسکوپ بھی امپیکٹ ہو رہا ہوگا. اسکوپ چینج ہو رہا ہے تو آپ کا ٹائم میں ریسورسز میں کچھ فرق آ رہا ہوگا، ٹائم میں فرق آ رہا ہوگا. اس کو اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو ادر یو چینج سم کائنڈ آف اے تھنگ ان اسکوپ، آپ اسکوپ میں کچھ چیز چینج کرو گے تاکہ آپ اپنے ٹائم اور اسکیجول کو آپ تھوڑا سا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم فیل کر سکیں. چینجز مسٹ بی ڈاکومنٹڈ ان رائٹنگ. Project team members should also document all important meetings and telephone calls. جس بھی قسم کی چینج ہو، ایون اف اٹ از وربل، آپ نے وربلی آپ ادھر انسپیکشن کے لیے گئے، وہاں پہ جا کے آپ بیٹھ کے ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ چیزیں اس طرح سے چینج ہونی چاہیے یا اس میں یہ چینجز آ رہی ہیں یا اینی تھنگ، آپ کی جو بھی آبزرویشن تھی ان کو آپ نے کسی نہ کسی جگہ پہ مینشن ضرور کرنا ہے. آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی وٹ آئی ڈو اور وٹ وی ڈو از کہ جب بھی ہم واپس آتے ہیں اور واپس آ کے آئی میک شیور کہ میں اس چیز کو ان رائٹنگ لے کر آؤں ان اے وے کہ ایک ای میل جنریٹ کر دی کہ ایز پر آور ٹیلیفونک کنورسیشن یا ایز پر آور فیس ٹو فیس کنورسیشن یا دا آؤٹ کم آف دا انسپیکشن واز XYZ. تو وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو مینشن کر دیا اور اس کو جو ہے وہ بھیج دیا، اس کو ایک بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا پرنٹنگ بھی لے لی اور اس کو جو ہے وہ سائن کروا لی. چینج ریکویسٹ ہے تو اس کو پھر وہی چینج ریکویسٹ کا جو ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے اسی چینج ریکویسٹ پروسیجر کو فالو کیا اور وہ چینجز جو ہیں وہ اپروو کرا لی. سو یہ جو ہے آپ نے ان چیزوں کو، چاہے وہ مائنیوٹ سی چینج ہے، چاہے وہ مائنیوٹ سے اسپیکٹ ہے، اینی تھنگ
جو بھی ہے اینی کائنڈ آف ڈکٹیشن یو گیو ٹو یور کانٹریکٹر, آپ اس کو کوئی چیز ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے, یا اس میں یہ نقصان ہے یہ فائدہ ہے, آپ ایون کہ وہ ساری چیزیں بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. اف یو فیل اینی کائنڈ آف رسک اور فیئرس, ایون دین آپ وہ رسک اور فیئرس کو بھی مینشن کریں, سو دیٹ کہ کل کو اگر کوئی بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو یو ہیو اے پراپر سیف سائڈ, اور آپ کا کانٹریکٹ میں بھی آپ کو ایک سیف سائڈ مل سکے. نیکسٹ از project managers and teams should stay closely involved to make sure the new system will meet business needs and work in an operational environment. I repeat this thing. Project managers and team should stay closely involved to make sure the new system will meet business needs and work in an operational environment. آپ کے جو کانٹریکٹ ہے اس کے لیے آپ نے یہ بھی شیور کرنا ہے کہ آپ جو بھی کانٹریکٹ میں آپ نے اس کو کلوزز یا جو بھی کانٹریکٹ کا آپ کے ڈیلیوریبلس تھے یا فائنل جو پروڈکٹ تھا, وہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ آپ کے آرگنائزیشن اور آپ کی ٹیم کے ساتھ وہ میپ کرتے ہوں. آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ساتھ مل کے کرنا ہے, ناٹ دیٹ کہ آپ کی ٹیم کے بندے جو ہیں وہ آپ کے وینڈر سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپس میں آپ لوگوں کے جو یو آر ناٹ آن بورڈ ان اے وے کہ آپ ایک لائن پہ نہیں کام کر رہے. آپ کے کچھ اور ریکوائرمنٹ, آپ کا پروجیکٹ مینیجر کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے. سو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا, آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹنگ کانٹریکٹس میں جو چینج کنٹرول سسٹم میں فار دا کانٹریکٹ ہے, آپ اور آپ کی ٹیم وہ سارے کے سارے ایک ہی لیول پر ہوں. ہیو بیک اپ پلان, اور اگر فار انسٹنس اگر کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے, اس میں آپ کا جو وینڈر ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے, چاہے آپ اس کو جتنا مرضی میں سو کر دیں, اس سو کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا پروجیکٹ فیلئر کی طرف پھر بھی جا رہا ہوگا. ایون اف یو ہیو اے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ود اینی وینڈر اور سیلر, یو مسٹ ہیو دس تھنگ ان یور مائنڈ ایز اے بیک اپ پلان کہ اگر خدا نخواستہ کل کو وہ یہ کام ڈیلیور نہ کر سکا, دین میرے پاس اور آپشنز کیا ہیں. سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو یور بیک اپ پلان. Use tools and techniques such as contract change control system, buyer conducted performance review, inspection and audits, and so on. And for this change control in contract and administrating your contracts, آپ نے جو اس میں ایک بہت important factor for me is انسپیکشن اینڈ آڈٹس. میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اگین ڈیپینڈنگ اپون پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ, لیکن یہ ہے کہ یہ انسپیکشن آڈٹس جو ہیں یہ آپ کو بہت سارے کانٹریکچوئل یا آن گراؤنڈ ایسپیکٹ میں جو آپ کا چینجز ہو رہی ہوتی ہیں یا اس کے جو افیکٹڈ ریزلٹس ہوتے ہیں اس میں وہ چیزیں کم سے کم ہونے میں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. That's all for today. یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک آج ختم ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے along with the summary of whole project monitoring controlling. آج کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ آپ کا جو رسک ہوتا ہے اس کو مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ ایسپیکٹ میں جو ایگزیکیوشن پروسیس ہے وہاں پہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. سیم پروسیس جو ہم نے پلاننگ میں کریٹ کیا تھا وہی پروسیس جو ہے ہم لوگ یہاں پہ اس کو فالو کریں گے, اور سیم ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنے رسک کو مانیٹر کنٹرول کرتے رہیں گے along with the assessment and evaluation. سیکنڈ ہم نے جو پارٹ پڑھا وہ ہمارا تھا کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن. آپ کا کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے اور چینج کنٹرول ان کانٹریکٹس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے جو پریکٹیکل اپروچز ہیں جو کی پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ آج ڈسکس کیا. That's all for today. Till our next lecture, we'll see each other. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.